سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں، سندھ والوں، پنجاب والوں، کے پی والوں، جاگتے رہنا، چوروں کی لٹیروں کی رکھوالی ہے۔ آپ دیکھیں نا، وہی ہمارے مسیحا بنے ہوئے ہیں، وہی جو ہے وہ چینلوں پر آ کر بات کرتے ہیں کہ نہیں ہم قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم قوم کے مسیحا ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں 75 سالوں سے اس قوم کے ساتھ کیا کچھ کر کے رکھ دیا ان حکمرانوں نے، اور ملک پاکستان کو جو ہے وہ کہاں لا کر پھینک دیا۔ یہ بھی ساری جو ہے وہ صورتحال قوم کے سامنے ہے۔ جو آپ نے طریقہ کار اپنایا اور جو حرکتیں آپ لوگوں نے کی، یہ قوم جو ہے اب بیدار ہو چکی ہے۔ یہ قوم کو نظر آ رہا ہے کہ ملک پاکستان کو جو ہے وہ کس جانب لے کر جایا جا رہا ہے۔ قومی اسمبلی کی جو ہے وہ آپ نے سیٹوں پر ہاتھ ڈالا، اور جو کنفرم سیٹیں تھیں ان پر آپ نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ تو یاد رکھیں، آپ بھی دنیا میں کر سکتے ہیں، لیکن آخرت میں جو ہے حساب کتاب آپ نے بھی دینا ہے۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، وعافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، اپنے موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کے پاس سب سے پہلے ہماری اچھی اچھی ویڈیوز پہنچ جائیں۔ جیسا کہ آپ سب کے علم ہے کہ پاکستان کے اندر کل بڑا اہم دن تھا، الیکشن تھے، اور وطن عزیز کے بارے میں لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اب شاید ایسا وزیر اعظم ہمیں ملے یا ایسا انتخاب ہو پاکستانی قوم کی جانب سے کہ جو پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے مکمل نظام کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کے جائے، مثبت راستے جو ہیں وہ پاکستان کے لیے ہموار کریں۔ لیکن کل جس طرح سیاسی تحریکوں کے معاملات رہے، اور جس طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو آگے لانے کے لیے جس طرح سیاسی تحریکوں نے جو کچھ کام کیے اور جو ان کی صورتحال رہی، وہ ساری قوم کے سامنے ہے۔ اور اصل میں دیکھیں، ساری بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے جو ہے ان کو مسئلے مسائل جو ہے وہ اس وجہ سے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر دین نافذ ہو گیا، اسلام کا قانون اگر پاکستان میں آنا شروع ہو گیا تو پھر ہماری جتنی بھی عیاشیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو دیکھیں، کل کے الیکشن کے بعد جو ہے یہ قوم بڑی مایوس ہوئی ہے، اور اس قوم کے ساتھ جس طرح اس قوم کو دھوکہ دیا گیا ہمارے حکمرانوں کی جانب سے، اور جس طرح ملک پاکستان کے اندر جس قسم کی گند پھیلائی گئی کل کے دن، وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ سب سے پہلے میری بات جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ان تحریکوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کہ جن کو خود پر جو ہے اعتماد نہیں ہے کہ ہم اگر ایمانداری سے الیکشن کروائیں گے تو ہم ایمانداری سے جیتیں گے۔ ان کو خود پر اعتماد نہیں ہے، اس وجہ سے جو ہے انہوں نے ایسے ایسے معاملات پیدا کیے اور ایسی حرکتیں کی کہ جو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن دیکھیں، سب سے پہلے تو یاد رکھیں، سب سے بڑا جو حکمران ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا حکمران وہی ہوتا ہے کہ جو اپنی قوم کا سوچتا ہے اور ملک میں پیدا ہونے والے مسائل ان کو جو ہے حل کرنے کی سوچتا ہے۔ تو یاد رکھیں، دھوکہ تو آپ نے قوم کو دے دیا، لیکن ایک عدالت جو ہے وہ آخرت میں بھی لگنی ہے، میدان محشر میں بھی آپ نے بھی پیش ہونا ہے، ہم نے بھی پیش ہونا ہے۔ شکوہ خیر یہی ہے کہ آپ کو ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن کروانے تھے، چاہے آپ کے 10 ووٹ آتے، 10 لوگ آپ کو جو ہے منتخب کرتے، لیکن کم از کم آپ کے دامن کے اوپر یہ تو دھبا نہیں لگتا کہ جو ہے الیکشن جو کروائے گئے ہیں وہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے، اور آپ ہی کے لوگوں نے جو ہے وہ ایک ہی جگہ 10 20 جو ہے وہ نشانات لگائے ہیں آپ لوگوں کے انتخابی جو نشان ہوتا ہے اس کے اوپر۔ تو دیکھیں، اب یہ قوم جو ہے بڑی مایوس ہو چکی ہے آپ سے، لیکن یاد رکھیں، وطن عزیز کے اندر ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں کہ جنہوں نے یہ بات ٹھان رکھی ہے کہ ہم نے پاکستان چونکہ ہمارے بڑوں نے بنایا تھا، تو
تو ہم نے اس پاکستان کو اسی کی طرف لے کے جانا ہے۔ یہ پاکستان جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر بنا ہے، کلمے پر جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، تو اس میں نظام بھی جو ہے وہ اسلام کا چلے گا، اسلام ہی نافذ ہوگا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب قوم نے ان کو منتخب کرنے کی کوشش کی، قوم ان کو لانا چاہتی تھی، قوم نے ان کو پسند کیا تھا، تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیسے کیسے معاملات کر دیے گئے۔ تو ایک بات میں اپنی قوم سے ضرور کہوں گا کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے سونے والو، سندھ والو پنجاب والو کے پی والو جاگتے رہنا، چوروں کی لٹیروں کی رکھوالی ہے۔ کہ آپ دیکھیں نا، وہی ہمارے مسیحا بنے ہوئے ہیں، وہی جو ہے وہ چینلوں پر آ کر بات کرتے ہیں کہ نہیں ہم قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم قوم کے مسیحا ہیں، اور آپ دیکھ لیں 75 سالوں سے اس قوم کے ساتھ کیا کچھ کر کے رکھ دیا ان حکمرانوں نے، اور ملک پاکستان کو جو ہے وہ کہاں لا کر پھینک دیا۔ یہ بھی ساری جو ہے وہ صورتحال قوم کے سامنے ہے۔ تو اب قوم جو ہے بڑی مایوس ہو چکی ہے آپ سے۔ آپ نے جس طرح الیکشن کروائے اور جو آپ نے طریقہ کار اپنایا اور جو حرکتیں آپ لوگوں نے کی، یہ قوم جو ہے اب بیدار ہو چکی ہے۔ یہ قوم کو نظر آ رہا ہے کہ ملک پاکستان کو جو ہے وہ کس جانب لے کر جایا جا رہا ہے۔ قومی اسمبلی کی جو ہے وہ آپ نے سیٹوں پر ہاتھ ڈالا، اور جو کنفرم سیٹیں تھیں ان پر آپ نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ تو یاد رکھیں، آپ دنیا میں کر سکتے ہیں، لیکن آخرت میں جو ہے حساب کتاب آپ نے بھی دینا ہے۔ اور کل ایک ویڈیو ناظرین میرے سامنے سے گزری کہ جس میں اہل سنت کے بڑے ہی پیارے اور شفیق علامہ صاحب مفتی مبارک عابد مبارک صاحب جو ہے وہ ان پر ایک سیاسی جماعت کے جو ہے وہ کارکنانوں نے ہاتھ تک اٹھایا۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ جہاں پر علماء کی عزت نہ ہو، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، جہاں پر جو ہے وہ علماء ہی کی عزت نہ ہو، تو پھر آپ غور کر سکتے ہیں کہ پھر اسلام کیسی شریعت، کیسا اسلام کے پابند ہوں گے۔ یہ سب جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اب میں ان لوگوں سے یہ پیغام کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے ذرا یہ بھی سوچ لیں کہ ہم نے قبر میں بھی جانا ہے۔ سب کچھ جو ہے وہ الیکشن نہیں ہے، سب کچھ جو ہے وہ آپ کی تحریک نہیں ہے، سب کچھ جو ہے وہ آپ کا قائد نہیں ہے، لیڈر نہیں ہے۔ آپ نے قبر میں بھی جانا ہے، اللہ رب العزت کو بھی جواب دینا ہے، حضور کو چہرہ بھی دکھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی قبر و آخرت کے بارے میں بھی ذرا سوچیں، یہ بدماشی، یہ غنڈہ گردی بالکل چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ ملک پاکستان میں رہنا ہے، امن و سکون کے ساتھ رہیں، انصاف کے ساتھ اور شفاف الیکشن کے ساتھ۔ اگر آپ کو منتخب کیا جاتا ہے تو پھر اسی طرح جو ہے وہ منتخب ہوں۔ دھاندلی کرنے کی اور ووٹ کو چوری کرنے کی، خود ہی ٹھپے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ حساب بھلے آپ لوگوں سے چھپ جائیں گے، لیکن آخرت میں جو ہے وہ اس کا حساب لازمی ہونا ہے، اور یہ حساب آپ نے دینا ہے۔ اگر کسی کا آپ حق کھائیں گے، کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالیں گے تو وہ معاف بھی کر دے، لیکن اس کا حساب جو ہے وہ پھر بھی آپ نے دینا ہے۔ تو میری قوم سے یہ جو ہے وہ پیغام ہے کہ اب ذرا تھوڑا سا نا آپ اس طرف اپنی آنکھیں کھول لیں۔ سندھ کے اندر کیا معاملات اب ہونے جا رہے ہیں، پنجاب کے اندر کیا معاملات اب ہوں گے، کیونکہ جو حکومتیں بن رہی ہیں، آپ ذرا غور کریں۔ قومی اسمبلی کے اندر جو ہے، قومی اسمبلی کے اندر سارے انہوں نے جو ہے وہ اپنے لٹیرے، چوروں، ڈاکوؤں کو سب کو شامل کر دیا۔ اگر کوئی نہیں ہے تو اسلام کا نام لینے والا ایک مذہبی علماء نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں ہے تو دین کا حقیقی وارث نہیں ہے۔ اگر کوئی قومی اسمبلی میں نہیں پہنچا تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وارث نہیں پہنچا۔ تو یہ اب قوم دیکھ لے، جب قومی اسمبلی کے اندر سارے ڈاکو، چور، ڈکیت بیٹھے ہوں گے تو پھر آپ بتائیں پھر قانون کیسے بنیں گے؟ اور جو قانون بنے ہوئے ہیں پھر ان پر بھی ترمیم ہوگی، پھر ان پر بھی ہاتھ ڈالا جائے گا۔ پھر 295C جو کہ ہم سب کی ریڈ لائن ہے، جو کہ ہمارے لیے ریڈ زون ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر بھی ہاتھ ڈالا جائے گا۔ تو اب یہ قوم دیکھ لے، اگر قوم ابھی بھی ان کے ساتھ ہی کھڑی ہے، اگر قوم نے یہی دیکھنا ہے کہ ہم مہاجر، ہم پنجابی، ہم سندھی، اگر یہ سب چیزیں دیکھنی ہیں تو پھر سب سے پہلے یاد رکھیں ہم سب مسلمان ہیں، سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ پھر بھلے آپ تقسیمیں کرتے جائیں، لیکن سب سے پہلے مسلمان ہیں، اور یہ زیادہ ٹائم تک نہیں چلنا۔ قائد ملت اسلامیہ بابا جی علیہ الرحمہ نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اقتدار آنے کے بعد سب کچھ تمہارا ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، ایک حاکمیت جو ہے وہ میرے رب کے پاس بھی ہے، جو تم نہیں کر سکتے میرا رب بہت کچھ کر سکتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، جنہوں نے مذہبی لوگوں کو، دیندار لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، شہید کیا، فائرنگ کی،
تو ان کے حالات آپ دیکھ لیں. ان کی جماعت کے بندوں نے ان کو چھوڑ دیا، آزاد امیدوار کھڑے ہوئے، اور اب معلوم یہ چل رہا ہے ذرائع سے کہ وہ ان آزاد امیدوار جو ہے وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ جس جماعت کے قائد کو ان کا قائد گالیاں دیتا تھا. اب ساری چیزیں قوم کے سامنے، زیادہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا صرف اپنی قوم سے جو ہے یہ پیغام ہے، خدا آپ آنکھیں کھول لیں. اب یہ ذرا اس چیزوں سے نکلیں کہ ہم نے جو صرف اپنا گھر دیکھنا ہے، فیملی، سب کچھ یہ نہیں ہوتا. یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ اگر لکیر کے فقیر بنے رہیں گے تو یہ ہم پر مسلط ہی رہیں گے. جب تک خود کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کریں گے، نظام مصطفیٰ کو لانے کی کوشش نہیں کریں گے، تو پھر دیکھیں اس ملک کا پھر کچھ نہیں ہو سکتا. پھر آپ کو ایسے ہی حکمران مل رہے ہیں کہ جو آپ ہی سے لے کر اپنی جائیدادیں بنائیں گے. تو کوئی لندن میں بنائے گا تو کوئی کہاں بنائے گا. بہتر یہ ہے کہ خود اب اپنی آنکھیں کھول لیں اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونا سیکھیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب تک ظلم کے خلاف تم نہیں کھڑے ہوگے تو یہ ظلم بڑھتا جائے گا، اور جتنا بڑھے گا قربانی بھی اتنی ہی دینی پڑے گی. ابھی ظلم اٹھا ہے تو ابھی آپ کھڑے ہو جائیں گے تو پھر قربانی شاید کم دینی پڑے، لیکن کھڑا ہونا پڑے گا. نظام مصطفیٰ کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، ملک پاکستان کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. تبھی جا کر جو ہے وہ معاملات سدھر سکتے ہیں. ورنہ اب یاد رکھیں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا ملک پاکستان کے لیے. آپ دیکھ لیں معاشی لحاظ سے، ابھی تو میں نے اسلام پر بات ہی نہیں کی، اسلامی قوانین پر بات ہی نہیں کی کہ انہوں نے اسلام کی، شریعت کی کس طرح دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں. آپ کوئی بھی تحریک اٹھا لیں اس وقت مذہبی کے علاوہ، آپ کے سامنے ہی ہے، میں نام نہیں لے رہا لیکن آپ کے سامنے ہی ہے کہ انہوں نے کس طرح جو ہے وہ اسلام کی، شریعت کی دھجیاں اڑائی ہیں. اور ان کے سامنے رزلٹ بھی آئے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ان کی آنکھیں نہیں کھلتی. تو یاد رکھیں فرعون نہیں رہا، نمرود نہیں رہا، یزید بھی نہیں رہا، تو پھر آپ نے بھی نہیں رہنا. حاکمیت تو ہمیشہ میرے رب کی ہے، اور اسلام نے بھی نافذ ہو ہی جانا ہے، کیونکہ اسلام نافذ ہونے کے لیے آیا ہے. تھوڑی قربانی مانگتا ہے لیکن اسلام نافذ ہو جانا ہے. تو یہ اپنے ذہنوں سے خوش فہمی آپ بھی نکال دیں جو اس وقت سیٹوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو یہ خوش فہمی اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ ہمیشہ ہم نے رہنا ہے، سدا نہیں رہنا. سدا بادشاہی میرے رب کی ہے، سدا بادشاہی میرے رب کی ہے، اسی نے رہنا ہے. اور ایک چیز اور میں اپنی جو ہے وہ قوم کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اب جو ہے تھوڑا سا نا اس چیز سے نکل باہر آئیں کہ ہم مہاجر ہیں، ہم سندھی ہیں، ہم پنجابی ہیں، تو چاہے کچھ بھی ہوتا رہے ہم نے جو ہے ووٹ انہی کو دینا ہے. تو یاد رکھیں ووٹ ایک گواہی ہے، اور آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں اس کو ذرا چیک بھی کر لیں. خیر اب تو ووٹ دے لی، لیکن آئندہ کے لیے میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ اب جو ہے ان تحریکوں کو بالکل چھوڑ دیں. آپ کے سامنے یہ تمام ویڈیوز قوم نے دیکھی ہیں کہ کس طرح ان لوگوں نے دھاندلیاں کی ہیں، کس طرح انہوں نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں. تو اس لیے اب یاد رکھیں سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہنا، سونے والو سندھ والو پنجاب والو جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے. اب جو ہے وہ چور ڈکیتی مسلط ہو گئے. ایسی کتنی عجیب بات ہے کہ جو لوٹنے والے ہیں وہی کہہ رہے ہیں ہم آپ کے محافظ ہیں. کتنی عجیب بات ہے. توجہ ہے اس بات پر، آپ کی توجہ کیجیے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے اس ملک پاکستان کو مکمل نوچ ڈالا، صحیح سے جو ہے اس قوم کو کھایا، اس قوم کے پیسے کو کھایا، صحیح سے کھایا، اور وہی آ کر میڈیا چینل پر آ کر کہہ رہے ہوتے ہیں ہم آپ کے محافظ ہیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کے لیے جو ہے وہ ایسے ذرائع پیدا کریں گے جس سے آپ کو فائدہ ہو. 75 سال سے آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ذرائع پیدا کیے. اب تھوڑا اسلام کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں، کیونکہ دیکھیں اسلام آئے گا، دین آئے گا تبھی نظام بدلے گا. جب حضور کا دین آئے گا تبھی جا کر جو ہے وہ نظام بدلے گا. اب تھوڑا سا آپ کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی نسلوں کو جو ہے وہ اچھے حکمران مل سکیں، اور ملک پاکستان کا جو ہے وہ صورتحال جو ہے بہتر سے بہتر ہوتی جائے. بس میرا یہی پیغام تھا آپ لوگوں کے لیے. اللہ پاک ہم سب کو وقت کی یزیدوں سے محفوظ رکھے. اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس قوم کو جو ہے وہ حضرت جناب فاروق اعظم، جناب صدیق اکبر، عثمان غنی، مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جیسے حکمران ہم سب کو عطا کریں. ناظرین انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.